فضل کے فتامن کے جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کرواتا چلا جاؤں۔ میرا تعلق، میرا جو ریلیشن ہے، اسپرچل ریلیشن جو میرا اگاپے گوسپل سے ہے، اور میرے بشپ یوسف رافع صاحب یہی لاہور کے رہنے والے ہیں، اور اگاپے گوسپل کی طرف سے اور اگاپے گوسپل کے تمام خدام کی طرف سے آپ سبوں کو سلام۔ آپ تیار ہیں کلام سننے کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ آئیے میں نے تالیوں کا نہیں بولا، تالیے یاد رکھیے میری بات، یہ سیکھنے والی بات ہے۔ تالی کب، کہاں، کس موضوع پہ، کس بات پہ تالی مارنی چاہیے، میں آپ کو بتاؤں گا آج۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بھی بات ہو کلیسیا تالیاں بجانا شروع ہو جاتی ہے۔ دس از رانگ۔ یاد رکھیے میری بات کو بڑے غور سے سنیے گا۔ آئیے کلام خدا کی طرف ابھی آئیں گے۔ تالی بجاؤ، جتنی بجا سکتے ہو بجاؤ، لیکن سن کے بات سنو۔ اپریشیٹ خدا کے خادم کو کہاں کرنا ہے، کس لفظ کو پکڑنا ہے، کہاں تالی بجانی ہے، کہاں نہیں بجانی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایسی خدا کا خادم بات کر دیتا ہے، سمجھ نہیں آتی، لوگ تالیاں بجا دیتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، روح فرماتا ہے سنو اور سمجھو۔ آئیے میرے ساتھ کلام خدا کی میں تلاوت کی سعادت کو حاصل کروں گا۔ آپ سبھی سے بڑی سنجیدگی سے سماعت فرمائیں۔ یسایہ اس کا 58 ورس 13 14 آخری 2 آیات میں آپ سبوں کے لیے آج پڑھوں گا، لیکن جتنے بھی یہاں پر یا مجھے دیکھ رہے ہیں جن کے ہاتھ میں کلام خدا ہے، ضرور اسے کھولیے گا۔ اور کلام کے جو میں بھی بات پڑھنے کو ہوں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے سبت۔ کیا ہے جی؟ ذرا بلند آواز سے بھائی نے بہت زبردست پرستش کروائیے، بھائی کے لیے تالیاں بجوا دیں۔ پتہ چلا تالی کہاں پہ جانی ہے؟ بہت اچھی پرستش کے لیے مجھے بڑی برکت ملی ہے سر آپ کی ورشپ سے۔ خدا آپ کو بڑی برکت ہے۔ یسایہ 58 اس کی آخری 2 آیات میں آپ سبوں کے لیے پڑھوں گا۔ آج کا جو میرا عنوان ہے، آج کا جو میرا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سبت۔ سبت ہے کیا؟ بھائی بائبل کے اندر تو خدا نے اسے مقدس ٹھہرایا، سبت ٹھہرایا، تو سبت ہے کیا؟ سبت کسے کہا گیا؟ سبت کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں سبت کا مطلب ہے آرام، اور آرام کہاں پر ہے؟ گھروں کے اندر یا اتوار والے دن چرچز کے اندر آگے، لیکن کلام کے اندر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ۔ تو سب اتوار والے دن ہی، سبت والے دن ہی یسوع کے قدموں میں آتے ہیں۔ تو حقیقی آرام، حقیقی تسلی، حقیقی صبر، حقیقی اطمینان، جو کچھ بھی آپ کو ملے گا وہ یسوع کے قدموں سے ملے گا۔ آمین۔ تو سبت کے بارے میں تھوڑی سی میں ڈسکشن کرتا چلا جاؤں۔ اکارڈنگ ٹو بائبل کے مطابق سبت دن ہے کون سا؟ ہفتے کا دن۔ اتوار کو سبت کیوں کہا گیا؟ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے، اکارڈنگ ٹو بائبل، میں اپنے موضوع پہ بعد میں آؤں گا، آپ سب میری بڑے غور سے بات سنیے گا۔ اکارڈنگ ٹو بائبل کے مطابق خداوند یسوع مسیح جمعے والے دن مصلوب ہوئے، اور جمعے والے دن جب وہ مصلوب ہوئے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن قبر کے اندر رہے، اور جب وہ قبر کے اندر رہے تو اپنے بول کے مطابق، اپنے مبارک زبان کے مطابق، اپنے کہنے کے مطابق وہ 3 دن قبر کے اندر رہے، اور تیسرے دن وہ قبر میں سے جی اٹھ کر اس نے موت پر فتح پائی، اور موت سے کہا کہ اے موت بتا تیرا ڈنگ کہاں گیا؟ وہ اتوار والے دن وہ زندہ ہو کر وہ کبریا کی داری طرف جا بیٹھا، اور اسی نے کہا کہ یہ دن تمہارے لیے مقدس ہے۔ اور اسی دن کا لحاظ کرتے ہوئے آج ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ آئیے بڑی سنجیدگی سے اس آیت کو پڑھیے، سنیے۔ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں
میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سفر کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستے بردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر چلوں گا اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ جماعت بولے آمین، سن آمین۔ آج جو ہم نے کلام خدا میں سے یسایہ کی کتاب میں سے جو آج ہم نے پڑھا، یسایہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں یسایہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ یہوہ زندہ ہے۔ یسایہ کا جو لفظی مطلب ہے یہوہ زندہ ہے، اور یسایہ ہی کی کتاب میں سے آج جو ہم نے پڑھا، اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، عزم بائبل، جب ہم بائبل کے مطابق چلتے ہیں تو ہم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ عزم بائبل، جب ہم بائبل کے مطابق چلتے ہیں تو ہمیں کوئی لعن طعن نہیں کر سکتا۔ لیکن کلام کے اندر کیا ہے کہ اگر تو سبت کے روز اپنے پاؤں کو روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، لیکن کہ کلام خدا سے ہٹ کر جب ہم جاتے ہیں، ہم اتوار والے دن یہ ساری خوشیاں رکھتے ہیں، اتوار والے دن سارے پروگرام رکھتے ہیں۔ ہاں رکھنے چاہیے، اس میں کوئی objection نہیں ہے، رکھیں آپ پروگرام اتوار، لیکن بائبل کے مطابق کلام کے اندر لکھا جب تو خوش ہو تو حمد کے گیت گا۔ لیکن ہم جب خوش ہوتے ہیں، ہمارے گھرانوں کے اندر جب کوئی ایسا پروگرام آتا ہے، کسی گھرانے کے اندر اگر خدا اولاد کی برکت دیتا ہے تو وہ پروگرام اتوار کا دن رکھتا ہے، اور اتوار والے دن پہ اس پروگرام کے اندر ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے پروگرام کے اندر؟ ناچ، رنگ، ڈانس، شراب، الٹے سیدھے کام۔ کیا بائبل کی اجازت دیتی ہے؟ کلام کے اندر لکھا تو اپنی بے فائدہ باتوں سے دستے بردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا۔ یہاں پر بڑی خوبصورت یسایہ لکھتے ہیں، اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں، ہم مقدس دن کے اندر آ کے ساری ایکٹیویٹیز رکھ لیتے ہیں، ہم مقدس دن کے اندر آ کے سارے پروگرام رکھ لیتے ہیں، رکھے، لیکن جیسے بائبل کہہ رہی ہے ویسے رکھے۔ جب خوش ہو تو حمد کے گیت گا۔ اسی حمد کے گیت گھٹ گانے ہیں تے فلمی گانے ساڈے بہتے چلتے ہیں اور حد تو زیادہ چلتے ہیں۔ آج میں آپ کو یعقوب کی میراث دکھاؤں گا کہ یعقوب میراث کہاں سے لے کر چلا گیا۔ یہاں پر لکھا ہے سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار۔ اب یہاں سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی پادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنا کاروبار نہ کریں، لیکن بائبل کے ہی مطابق یہ جو حکومتیں قائم ہوئی، یہ کلام خدا کے مطابق حکومتیں قائم کی گئی ہیں، اور کلام کے اندر کیا کہ تم اپنی حکومتوں کے تابع رہو۔ اگر آپ گورنمنٹ امپلائڈ ہیں، اگر آپ کو گھر بلایا جا رہا ہے تو آپ جائیں ڈیوٹی پہ، آپ کام کریں، لیکن سبت کا جو لحاظ ہے، سبت کا جو احترام ہے آپ کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ جہاں کہیں بھی کھڑے ہو جائے، آپ وہاں سبت منائیں، آپ جہاں کھڑے ہو جائے آپ وہاں چرچ کر لیں۔ ایک خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ ایک انجیل کا خادم، کتاب ذرا میرے ساتھ رہیے گا، وہ ایک انجیل کا خادم، انہوں ڈائز دی ضرورت نہیں ہے، انہوں کسی مذہبی کی ضرورت نہیں ہے، وہ جتنے کھلوجے کا مذہبہ لگ جائے گا۔ اگر ہو انجیل کا خادم، وہ کہیں بھی کھڑا ہو جائے گا تو وہی چرچ لگ جائے گا۔ اب یہ ہمار تباہی سے سارے واقف ہیں، وہ منادی کر رہے ہیں، اپنے موضوع پہ بعد میں آؤں گا، میں تھوڑی آپ کو ایسے روحانی خوراک ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یوحنا بپتسمے کی منادی کہاں کر رہے ہیں؟ جنہیں یردن کے اندر جا کے، کیا اس نے دروازے جا کے نوک کی؟ کیا اس نے لوگوں کو بلایا؟ اس نے تو صرف ایک ہی آواز دی، وہاں پر کھڑے ہوئے
وہ خادم کس کا تھا؟ وہ خادم خدا کا تھا، وہ انجیل کا خادم تھا۔ منادی وہ جنگلوں میں کر رہا، لیکن یروشلم کے گھروں سے لوگ نکل آئے۔ کیوں؟ کہ وہ انجیل کا خادم ہے۔ انجیل کے خادم کو کسی ڈائس کی ضرورت نہیں کھڑے ہونے کے لیے۔ اگر وہ جنگلوں میں کھڑا ہو جائے گا تو وہاں مذبح لگ جائے گا، اگر وہ پہاڑوں پہ جائے گا تو وہاں مذبح لگ جائے گا، اگر وہ گلی کوچوں میں کھڑا ہو جائے گا تو وہاں مذبح لگ جائے گا، کیونکہ مذبح جگہ کو نہیں، وہ خود خدا کا خادم مذبح ہے۔ اس کی پالوز رسول فرماتا ہے کہ تم خدا کا واقف ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو میں بات کرنے والا تھا، اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راحت اور خداوند مقدس خداوند سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس کہے اور اس کی تعظیم نہ کرے اور اپنا کاروبار نہ کرے، اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستے بردار ہے۔ ہم ہر حال کے اندر اپنی خوشیوں کو پورا کرتے رہتے ہیں، ہم ہر حال کے اندر اپنے ہی پروگرامز کے اندر لگے رہتے ہیں، لیکن رسولوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، رسولوں کو آپ جانتے ہیں کیا بولے کیا ہے کہ میں تجھے سربلند کروں گا، میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا۔ اور کلام کے اندر بڑے بڑے رسول گزرے، بڑے انبیاء مرسلین گزرے، بڑے بڑے خادم گزرے، لیکن جو خادم خداوند میں مسرور رہے، انہوں نے اپنے آپ کو یہاں تک کہ جانے نظریں کر دی۔ یاد رکھیے خدا کے کلام کے اندر بزرگ پطرس کو دیکھیے، وہ کس قدر خداوند میں مسرور رہا، لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ خدا کی قدرت کو نہ جان سکا، خدا کو نہ پہچان سکا، خدا کے بیٹے کو نہ پہچان سکا، تو 3 بار انکار کر دیا، لیکن کیوں؟ اس کے لیے معافی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ بھائی جو مسیحیت کا انکار کرے گا وہ مخالف مسیح۔ You know that about this? آپ جانتے ہیں بائبل کے اندر لکھا جو مسیح کا انکار کرے گا وہ مخالف مسیح ہے۔ بزرگ پطرس نے بھی انکار کیا، لیکن بزرگ پطرس کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیوں پورے ہو گئے؟ یہودا اسکریوتی نے بھی انکار کیا، وہ کیوں موت کی گھاٹ کے چلا گیا، وہ کیوں مارا گیا، اسے کیوں مروا دیا گیا، وہ کیوں مر گیا؟ بزرگ پطرس نے بھی انکار کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ وجہ کیا تھی اس کے پیچھے؟ اب یہودا اسکریوتی خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے والا مروانے والا وہ کیوں نہیں بچا؟ اس کی 2 وجہ۔ بزرگ پطرس کے حق کے اندر دعا کی، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اے پطرس میں تیرے لیے دعا کروں گا، اور وہی دعا اسے بچا کر آگے لے گئی، لیکن یہودا اسکریوتی کے لیے کوئی دعا نہیں کی گئی تھی۔ اور اس کے حق میں پتا کیا لفظ یوز کیے گئے وہاں پہ، اس سے بہتر کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ اب یہودا اسکریوتی کے لیے جو لفظ بولے گئے ہیں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اس سے بہتر کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو یہاں پر جو میں بات کر رہا ہوں، اور تو خداوند میں مسرور رہے، جو لوگ خداوند میں مسرور رہے، میں آپ ان کی لسٹ کھولنے والا ہوں۔ خداوند میں مسرور رہے، بزرگ پطرس خداوند میں مسرور رہا، ایسا مسرور رہا جب اس کے لیے دعا کی گئی، جب اس کے لیے راستے کھولے گئے، جب اس نے خدا کی قدرت کو پہچانا تو خدا کے اندر ایسا مسرور رہا۔ جب خداوند یسوع مسیح کو مسرور کروا دیا گیا، اس کے بعد رسولوں کا نمبر آ گیا۔ جب رسولوں کا نمبر آیا تو رسولوں کے اندر بزرگ پطرس سے بھی ایک ٹائم آیا کہ مسروریت کا جب اس کا وقت آیا تو خدا کے بندہ بزرگ پطرس نے فرمایا کہ جیسے میرے بھائیوں کو سزا دی ہے، جیسے میرے بھائیوں کو موت دی ہے، مجھے ایسی موت نہیں چاہیے، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے اندر تھا۔ اس نے کہا مجھے ایسی موت دو جو میرے بھائیوں کو نہیں ملی، اور کلام کے اندر لکھا کہ اسے الٹی صلیب چڑھا دیا۔ وہ الٹی صلیب لے کر ہمیشہ کی زندگی میں چلا گیا، وہ الٹی صلیب لے کر اٹرنل لائف میں داخل ہو گیا، وہ الٹی صلیب لے کر حقیقی زندگی حاصل
مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو خداوند میں مسرور رہتے ہیں وہ مر بھی جائیں تو اپنی زندگی حاصل کر جاتے ہیں۔ یہاں پر اگلی بات یہاں پر میں بیان کروں گا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں۔ آپ جانتے ہیں بائبل کے اندر کتنے لوگ دنیا کی بلندیوں پر گئے ہیں۔ بائبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہنوک اٹھایا گیا، بزرگ ایلیا اٹھایا گیا، ایمان کے بغیر اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ اور جب یہ خدا کو پسند آ جاتے ہیں خدا انہیں بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ اور کلام کے اندر ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں۔ بزرگ ہنوک نبی کو دیکھ لیجئے، خدا کے ساتھ اس کی رفاقت تھی، خدا کے ساتھ ریلیشن تھا اس کا، لیکن جب وقت آ گیا تو خدا نے اسے اٹھا لیا، دنیا کی بلندیوں پر وہ لے گیا اور انہیں یروشلم کے اندر چھوڑ دیا۔ بزرگ ایلیا کو دیکھ لیجئے، کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ زندہ آسمان سے اٹھایا گیا، میں زندہ بلندیوں پر لے کے خدا کا پاتھرو چلا گیا۔ اور کلام کے اندر یہ بار بار میں بات کرتا ہوں، ایمان کے بغیر مجھے پسند آنا ناممکن ہے۔ تو ایمان ہے کیا؟ یہاں ایک کوسچن پیدا ہوتا ہے، ایمان ہے کیا؟ آپ ایمان رکھتے ہیں یسوع ایک ہے، خدا ایک ہے، پاتھرو ایک ہے، یسوع خدا کا بیٹا ہے؟ آپ ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ؟ ابھی رخ چینج ہوگا میسیج کا تھوڑا سا، میں واپس اپنے موضوع پہ آؤں گا۔ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے؟ ذرا بلند آواز سے بھائیو، آپ ایمان رکھتے ہیں یسوع خدا کا بیٹا ہے؟ ذرا مجھے آواز آنی چاہیے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے؟ یہ ایمان بدروئے نہیں رکھتی ہیں۔ کلام کے اندر لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح کا رفتیوں کے علاقے میں سے ہو کر گزرا تو ایک شخص اس کو ملا، وہ شخص ننگا تھا، اس کے کپڑے بھی اس نے اتارے ہوئے اور اس کے اندر بدروہوں کا لشکر تھا۔ اور جب بدروہوں نے یسوع کو دیکھا تو بلند آواز سے پکار کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے، یہ تو ایمان اس کا بھی ہے، بدروہوں کا ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ آپ کا ایمان ہے یسوع خدا کا بیٹا ہے، آپ کا ایمان ہے یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ فرق کی ہے بھائی، فرق کیا ہے اس میں؟ کوئی فرق تو نہیں ہے اس میں۔ اگر ہم کہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، بدروہ کہتے ہیں یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے، ابلیس یعقوب کے خطوں کے اندر کے دوسرے باب کے اندر بیان کرتا ہے، ہاں میں ایمان رکھتا ہوں خدا ایک ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں خدا ایک ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں فرشتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کلیسیا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں خدا کے لوگ ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو ابلیس کا بھی ایمان ہے، پھر اس کے ایمان کے اور ہمارے ایمان کے اندر فرق کیا؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یہ ایمان آپ کو نجات دے سکتا ہے؟ اگر آپ نجات دیں گے تو پھر بدروہی بھی نجات دے جائیں گی، ان کا بھی ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اگر یہ ایمان لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یہ ایمان ہمیں نجات دے گا، تو یاد رکھیے ابلیس کا بھی یہی ایمان ہے، بدروہوں کا یہی ایمان ہے۔ اگر آپ نجات دے جائیں گے تو بدروہی بھی نجات دے جائیں گے، بدروہی بھی نجات دے جائیں گے۔ لیکن خدا ایمان نہیں، عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ ایمان کو اگر دیکھیں تو ہمار ہے، لکھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح بھی کلام سے بات کر رہا ہے، ابلیس بھی کلام سے بات کر رہا ہے۔ تو مجھے جھک کر سجدہ کر تو ساری شان و شوکت تجھے دے دوں۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھروں کو روٹی بنا دے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ کر۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی کلام سے پڑھ کے جواب دے رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر آپ کلام جانتے ہو تو ابلیس بھی کلام جانتا ہے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں یسوع خدا کا بیٹا ہے، بدروہی بھی ایمان رکھتے ہیں یسوع خدا کا بیٹا ہے، پھر فرق کیا ہے؟ یہ خدا تو فرق دیکھنا چاہتا ہے نا ایمان کے اندر۔ عبرانی کی کتاب کے اندر لکھا ہے ایمان ان دیکھی چیزوں کا ثبوت۔ اپنے موضوع پہ واپس آؤں گا، زیادہ ٹائم نہیں، میں 10 منٹ ہو گا بس۔ ایمان بائبل کے اندر، عبرانیوں کی کتاب کے اندر لکھا ہے ایمان ان دیکھی چیزوں کا ثبوت جو نہیں وہ ہے، اسے بائبل ایمان کہتی ہے۔ ہم اندھے کے خدا پر ایمان لائے۔ کلام کے اندر کیا مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ ایمان اگر یہی ہم رٹ لگائے رکھیں گے کہ ایمان ایمان ایمان، تو وہ ایمان بیکار ہے جس کے اندر عمل نہیں ہے۔ کیا آپ کی جانتے ہیں بات کو ابلیس کے اندر عمل تھا؟
اگر اس کی ذات کے اندر عمل ہوتا تو وہ آسمان سے کیوں گرایا جاتا؟ اگر اس کی ذات کے اندر عمل ہوتا تو باغ عدن کے اندر آ کر آدم اور حوا کے درمیان بغاوت کا بیچ کیوں ہوتا؟ اگر اس کے اندر عمل ہوتا تو خدا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کیوں کھڑا ہوتا؟ اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ پھر میرے آسمان پر ایک لڑائی دیکھی اور میکائیل فرشتے اور اژدہا سے لڑنے سے نکلے. یہ وہی عمل تھا یہ جو ذات کے اندر عمل نہ رہ سکا اور عمل ہٹ گیا. ذات کے اندر گناہ آ گیا. جب ذات کے اندر گناہ آ گیا خدا نے کلام کیا. جبرائیل نے کلام کیا. میکائیل نے کلام کیا. اور کلام کے اندر کے جب پانچویں فرشتے نے نسیم کا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر گرا ہوا ایک فرشتہ دیکھا. یہ وہی فرشتہ تھا جس کے عمل ختم ہو چکے. آج کیا ہم نے کبھی اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے عمل کہاں پر ہے؟ ہمارا ایمان اور ایمان کہاں پر ہے؟ تو یہاں پر جو میں بات کر رہا تھا اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ ہاتھوں کے دستے بردار رہے تاب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے جاؤں. اب ایک اور زندگی جو آسمان کی بلندیوں پر گئی ہے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں. آپ فلپس کو جانتے ہیں؟ فلپس کو اس کے بعد یہ کون کی ملاف سے بات کریں گے. فلپس ایک ایسا خدا کا منصور ہے. ابھی افشی کھوجا ایک یسایہ کا وہ صحیفہ پڑھتا ہوا رکھ پر بیٹھا ہوا یسایہ کا صحیفہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے. ابھی یسایہ کے ساتھ کلام ہو رہا ہے. یسایہ کے ساتھ کلام یہ ہو رہا ہے کہ تو افشی کھوجا کے پاس جا اور اسے پوچھ کیا تو جسے پڑھتا ہے مجھے سمجھتا بھی ہے. اب تھوڑی سی کنفیوژن یہاں پر آ جائے گی. اب جی ہو جا اب کلام پڑھ رہا ہے اور یہ بات کسی اور جگہ پر آ رہا ہے پر خدا کا کلام افشی ہو جا رہا ہے لیکن پاک روح اب فلپس سے آگے ٹھہر رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پڑھتا تھا لیکن سمجھتا نہیں تھا اور سمجھانے کے لیے خدا کا پاک روح وہاں پر آیا. اور جیسے خدا کا پاک روح وہاں پر آیا تو خدا کے بندہ نے پوچھا کہ آپ کسے پڑھتے ہو تو سمجھتا بھی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ بائبل کو سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا. اچھی بات میں بھی نہیں سمجھ. بڑی مشکل جا گیا تھوڑی سی سمجھ آتی ہے اور رسول نہیں سمجھ سکے. رسول وہ نہیں سمجھ سکے کلام خدا کو. لوکاس کی انجیل کے اندر کیا ہے پھر اس نے ان کا دل کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے. اور جب خدا کا پاک وہاں پر نازل ہوا تو اس نے پوچھا کہ آپ کسے پڑھتے تو سمجھتا بھی ہے. اس نے کہا جب تک مجھے کوئی سمجھائے نہ کیسے ہو سکتا ہے. اور اسی میں وہ چلتے چلتے وہ ہم پانی کی جگہ پر پہنچے. جیسے پانی کی جگہ پر پہنچے اور کلام کے اندر گیا حاجی کھوجا اور وہ فلپس پانی کے اندر گئے. یاسوع نے اسے بپتسمہ دیا اور بپتسمہ دینے کے بعد ایک دم وہاں پر پاک روح پھر سے نازل ہوا اور اسی پاک روح نے فلپس کو اپنی اور بھیڑ میں لیا سیدھا اوپر اٹھا لیا اور اٹھاتے اٹھاتے سیدھا آسمان کی بلندیوں سے اشدود کے علاقے میں جا کے چھوڑ دیا. اور وہاں جا کر اس نے کلام کی منادی کی. کلام کے اندر کیا کہ میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا. اور اسی بات کو جب ہم دیکھتے ہیں پھر کلام کے اندر کہ میں تجھے تیرے بعد یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا. اور کلام نے کہ خدا کے اندر پیدائش کی کتاب کے اندر کیا کہ خدا کا بندہ یعقوب نبی اب ایک نبی کے ساتھ ایک فرشتے کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے کشتی کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جب تک تم نے برکت نہ دے گا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. لیکن برکت دینے والے نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے. اس نے کہا آج کے بعد تو یعقوب نہیں ہے تو اسرائیل ہے. اور کلام کے اندر کیا کہ میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا. یہ وہی اسرائیل کی ساری میراث اب یعقوب کے اندر داخل ہو رہی ہے اور اس کا نام یعقوب ہٹا کے اسرائیل رکھ دیا. یہ وہ وعدہ تھا جو ابراہیم کے ساتھ ہوا. یہ وہ وعدہ تھا جو اسحاق کے ساتھ ہوا. یہ وہ وعدہ تھا جو یعقوب کے ساتھ ہوا. کلام کے اندر کیا کہ جو کہ تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا. جو تجھے برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا. اور سبت کا اتنا احترام ہے اور میرا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے. چھوٹے سی چرچ کے اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. آئیے اپنے لیے زور دار تالیاں. ہاللیلویا.
اگر آپ برکت لینا چاہتے ہیں تو سب وقت کا احترام کرنا شروع کرو. گورنمنٹ امپلائر ہیں, نہیں آ سکتے, جہاں کہیں بھی ہیں وہاں اکیلے ہیں, اب وہاں سب وقت کی عبادت کرو. خدا وہاں سے آپ کو سرفراز کرے گا اور ہمیشہ کی زندگی میں لے جائے گا. آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو اور مجھے